ناظرین، گزشتہ پورا ہفتہ ایسا لگتا ہے کہ دائیں بازو کی سیاست کے لیے کافی برا رہا ہے۔ جب سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ برسر اقتدار رہے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ جو رائٹ ونگ پولیٹکس، جس کو ہم کنزرویٹو پولیٹکس یا ہارڈ رائٹ ونگ یعنی دائیں بازو کی سیاست کہا جاتا ہے، اس کے لیے برا رہا ہے۔ اس حوالے سے کہ ابھی گزشتہ ہفتے کینیڈا میں الیکشن ہوئے اور وہاں پہ آپ نے دیکھا کہ وہ جماعت کنزرویٹوز کی جو کہ جنوری میں 26 پوائنٹس آگے تھی لبرل پارٹی کے مقابلے میں، وہ الیکشن ہار گئی۔ اور اب گزشتہ روز آسٹریلیا میں الیکشن ہوئے اور اینتھونی البنیز جیت گئے، حالانکہ اس دفعہ کہا جاتا ہے کہ کنزرویٹو پارٹی الیکشنز میں اچھا پرفارم کرے گی، بٹ جب سے ڈونلڈ ٹرمپ آئے ہیں، دائیں بازو کی سیاست کی بیسکلی جو بیساکھیاں ہیں وہ کافی کمزور ہو گئی ہیں۔ اور اب بین الاقوامی میڈیا کہہ رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایسا کیا کہا ہے جو کہ آسٹریلیا اور کینیڈا کی جو دائیں بازو کی سیاست ہے اس پہ اس کا اثر ہے۔ تو آئیے آپ کو اس حوالے سے کچھ بتاتے ہیں کہ آسٹریلیا کے وزیر اعظم اینتھونی البنیز کی اگر انتخابی مہم دیکھی جائے تو اس کے دوران انہوں نے کبھی بھی خود کو کھلے الفاظ میں ڈونلڈ ٹرمپ مخالف رہنما کے طور پر پیش نہیں کیا۔ وہ ہمیشہ امریکی جمہوری عمل کا احترام کرتے رہے اور سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے متعلق سوالات کا براہ راست جواب دینے سے گریز کرتے رہے۔ ان کا بیسکلی ناظرین جو فوکس تھا وہ آسٹریلیا کے اندرونی مسائل، بالخصوص بجٹ سرپلس اور مہنگائی کے خلاف اقدامات پر رہا۔ انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کی متنازع تجارتی پالیسیز، بالخصوص ٹیرف پر کوئی جارحانہ موقف اختیار نہیں کیا اور کہا کہ وہ جوابی کارروائی میں دلچسپی نہیں رکھتے۔ اس کے باوجود ڈونلڈ ٹرمپ کا اثر آسٹریلیا کے انتخابات پر پوری شدت سے محسوس کیا گیا۔ اگر جو آسٹریلیا براہ راست ان شدید اقتصادی دباؤ کا شکار نہیں ہوا جو ڈونلڈ ٹرمپ نے یورپی ممالک یا کینیڈا پر ڈالا، تاہم عالمی سیاسی فضا اور سرمایہ مارکیٹس میں بے یقینی کا ماحول آسٹریلوی ووٹرز کے جذبات کو متاثر کرتا رہا۔ ان انتخابات میں عوام کی سب سے بڑی پریشانی مہنگائی اور روزمرہ کے اخراجات کی بڑھتی ہوئی قیمتیں تھیں۔ ان حالات میں اپوزیشن لیڈر پیٹر ڈٹن، جن کا تعلق کنزرویٹو پارٹی، انہوں نے کچھ ایسے بیانیے اپنائے جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی سیاست سے متاثر نظر آئے۔ ان کے بیسکلی جو ان کا بیانیہ تھا وہ دائیں بازو کی طرف ٹلٹڈ تھا۔ ان کی تقاریر اور پالیسیز تجاویز نے انہیں سیاسی مخالفین کی جانب سے انہیں ٹیمو ٹرمپ کا لقب دلوایا۔ ایک چینی ای کامرس سائٹ جس کا ٹیمو نام ہے، اس کی طرز پر جس کی اشیاء سستی مگر معیار کے لحاظ سے سمجھی جاتی ہیں، آسٹریلیا کے عوام نے ٹرمپ کی انداز سیاست کی جھلک رکھنے والے بیانیے کو مسترد کر دیا اور ڈٹن کی مہم کو سیاسی تجزیہ کاروں نے بدترین اور بے ربط قرار دیا۔ ان کے کئی بیسکلی یو ٹرنز، غیر واضح وعدے اور غیر مقبول پالیسیز ان کی شکست کا سبب بنی۔ سب سے زیادہ تنقید اس تجویز پر ہوئی جس میں انہوں نے سرکاری ملازمین کو لازمی طور پر دفاتر واپس بلانے کی بات کی تھی، جو کہ امریکی انتظامیہ جب سے ڈونلڈ ٹرمپ برسر اقتدار آئے ان کی ایک پالیسی کی جھلک تھی۔ یہ تجویز خاص طور پر خواتین اور والدین کے لیے تشویش کا باعث بنی اور شدید عوامی رد عمل کے بعد ڈٹن کو اس تجویز سے پیچھے ہٹنا پڑا۔ ڈٹن کو ان کے اپنے حلقے ڈکسن میں بھی شکست ہوئی، جہاں لیبر پارٹی کے امیدوار علی فرانس نے فتح حاصل کی۔ علی فرانس، جو کہ ایک سابق صحافی اور معذور کے حامی کارکن ہیں، پہلے 2 بار ڈٹن کے مقابلے میں کھڑی ہوئی تھیں، لیکن اس بار کامیابی نے ان کا ساتھ دیا۔ ڈکسن کے ایک ووٹر میکیل ہولی نے نیو یارک ٹائمز سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ وہ البنیز کی کارکردگی سے مکمل مطمئن نہیں تھے، لیکن جو ڈٹن کا ٹرمپ جیسا بیانیہ ان کے ووٹ کے لیے فیصلہ کن ثابت ہوا۔ یعنی جو آسٹریلیا کا ووٹر ہے وہ دائیں سے متنفر ہو گیا ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسیز کی وجہ سے، جو ڈر پیدا ہو گیا۔ ان کے مطابق آسٹریلوی عوام کا رجحان ایسا نہیں ہے کہ ہم امریکی سیاسی تقسیم یا نفرت انگیز طرز عمل کو اپنائیں۔ ہم ایسی سیاست سے دور رہنا چاہتے ہیں۔ اور اسی حلقے کے ایک اور ووٹر 81 سالہ رن رچرڈسن نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ ڈٹن نے ڈونلڈ ٹرمپ کو بہت زیادہ دیکھا، اس کی پالیسیز بغیر سوچے سمجھے اور ناقابل عمل لگتی تھیں۔ انتخابات کے نتائج حیران کن حد تک یک طرفہ ثابت ہوئے۔ کچھ ہفتے قبل تک یہ کہا جا رہا تھا کہ البنیز بمشکل اپنی حکومت برقرار رکھ سکیں گے، لیکن لیبر پارٹی نے 150 رکنی پارلیمنٹ میں 86 نشستیں جیت کر واضح اکثریت حاصل کی۔ اور ناظرین، یہ جو ٹرینڈ ہے کینیڈا کے بھی الیکشنز میں اسی طرح کا نظر آیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا مائک کارنی نے جب الیکشنز لڑے تو 26% کی لیڈ کو انہوں نے ختم کیا کنزرویٹوز کو، اور بیسکلی مبصرین بھی حیران ہے۔ یہ جو ایک نیا ٹلٹ آیا ہے گلوبل پالیٹکس میں، سیاسی تجزیہ کار کی صحبہ کے مطابق انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ اتنی بڑی اور فیصلہ کن فتح کی توقع نہیں کر رہی تھیں آسٹریلیا میں، اور ڈٹن کی جو مہم ہے ان کی یادداشت کی بدترین انتخابی مہموں میں سے ایک تھی، اور ان کی جو پالیسیز میں تسلسل نہیں تھا اور وہ ہر روز بحران میں نظر آتے تھے۔ یہ انتخابات خواتین ووٹرز کی سوچ میں تبدیلی کا بھی مظہر ہے، اور ڈٹن کی پالیسی خواتین سے دوری کی علامت بن گئی، جس کا فائدہ نہ صرف لیبر پارٹی کو ملا بلکہ آزاد امیدواروں کی نئی ٹیلز تحریک کو بھی تقویت ملی۔ یہ تحریک زیادہ تر ماحولیاتی تحفظ، شفاف حکومت اور سنجیدہ اعتدال پسند سیاست کی حامی خواتین پر مشتمل ہے۔ اگرچہ لیبر پارٹی کو بھاری اکثریت مل گئی ہے، مگر اس سے 3/4 ووٹ پہلی ترجیح کے طور پر حاصل کیے۔
یعنی جو پاپولر ووٹ ہوتا ہے ناظرین. آسٹریلیا کے ترجیحی ووٹنگ سسٹم کے مطابق دیگر جماعتوں کے ووٹ بعد میں منتقل ہو کر لیبر کو فائدہ پہنچاتے رہے. یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ عوام نے لیبر کو اس لیے نہیں چنا کہ وہ البنیز کی پچھلی مدت سے مکمل طور پر مطمئن تھے، بلکہ اس لیے کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی طرز کی سیاست سے بچنا چاہتے تھے اور اعتدال پسندی کو ترجیح دے رہے تھے. اور آبویسلی ناظرین، جیسے ہم نے آپ کو بتایا کینیڈا میں بھی یہی ٹرینڈ رہا، اور اب گلوبلی لوگ رائٹ ونگ سیاست سے گھبرا رہے ہیں جب سے ڈونلڈ ٹرمپ آئے ہیں، کیونکہ انہوں نے دنیا میں ایک اس طرح کی انسرٹنٹی پیدا کر دی ہے کہ ایوری بڈی از کائنڈ آف ان ایک ایسے مائنڈ میں کہ یہ دنیا میں ہو کیا رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ جیسے لوگوں کی وجہ سے. اور جیسا کہ پروفیسر کرس والیس نے کہا ہے کہ یہ نتیجہ ایک سنجیدہ، متوازن اور مرکز سیاست پسند کی فتح ہے، مگر یہ بھی ایک واضح پیغام ہے کہ لیبر پارٹی کو محض معمولی اصلاحات سے آگے بڑھ کر زیادہ مؤثر حکومت کرے. ناظرین، یہ جو ٹلٹ ایک کافی پیراڈائم شفٹ ہے ان دا لاسٹ فیو منتھس، کیونکہ اگر آپ پچھلے سال کا ایک دیکھیں، پچھلے سال 24 ممالک میں الیکشنز ہوئے، اس میں بہت سارے ممالک ایسے ہیں جہاں پہ دائیں بازو کی سیاست حاوی رہی بائیں بازو کی سیاست پہ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.